جس طرح تم کو شراب سے محبت ہے اس طرح کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کو اپنی موت کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ کیا تم پوری فوج لگا کے ان رگوں میں سے محمد رسول اللہ کا عشق نکال سکتے ہو؟ محمد الرسول اللہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، محمد الرسول اللہ کا اتہاس اٹھا کر دیکھو۔ مکے کی روئے زمین پر پیدا ہوئے، یتیم پیدا ہوئے، کچھ ساز و سامان نہیں ہے، کوئی بادشاہی نہیں ہے، کوئی دولت کے انبار نہیں ہے، کوئی بڑی برادریاں ساتھ میں نہیں ہیں، کوئی ساتھ میں بڑے بڑے لاہو لشکر نہیں ہے، لیکن روئے زمین اس بات کی گواہ ہے کہ جس مکے میں محمد الرسول اللہ کو تکلیف پہنچائی گئی، آج وہ مکہ محمد الرسول اللہ کے بیت اللہ کی عظمت کے ساتھ پوری دنیا کے مسلمانوں کا مرکز ہے۔ محمد الرسول اللہ کو جن لوگوں نے مٹانا چاہا تھا آج دنیا ان کو نہیں جانتی، دنیا اگر کسی کو جانتی ہے تو محمد الرسول اللہ کو جانتی ہے۔ مدینہ منورہ کے یشرب کے یہودیوں نے زور لگایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف سازشیں کریں گے۔ کہاں ہیں یشرب کے وہ سارے دشمن؟ دنیا کو تکلیف اس بات کی ہے کہ رسول اللہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ گورا اور کالا ایک برابر ہے؟ دنیا کو تکلیف اس بات کی ہے، سرمایہ داروں کو، کہ رسول اللہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ امیر اور غریب ایک صف میں کھڑا ہو کے نماز پڑھے گا؟ دنیا کو تکلیف اس بات کی ہے کہ رسول اللہ نے یہ کیوں کہا کہ کالا حبشی اور گورا انگریز مسلمان سکے بھائیوں کی طرح ہیں؟ دنیا کو تکلیف اس بات کی ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ تمہارا پڑوسی چاہے غیر مسلم کیوں نہ ہو اس کو اپنے بھائیوں کی طرح حق دے دو۔ دنیا کے پیٹ میں درد یہ ہے کہ یہ ایسے رسول آئے کہ انہوں نے چودھریوں کی چودراہٹ ختم کر دی، انہوں نے بڑے بڑے ترم خاؤں کی جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم دوسرے انسان کو برداشت نہیں کرتے تھے، صف کو ایک ہی صف میں لا کے کھڑا کر دیا۔ اب جو انسانوں میں برادری واد کے چاہوان ہیں، جو انسانوں میں امیری غریبی کے چاہوان ہیں، جو انسانوں میں یہ چاہتے ہیں کہ فرق کیا جائے، جو آج بھی امیر اور غریب کا فرق رکھنا چاہتے ہیں، جو آج بھی مذہب کے نام پر نفرت پھیلانا چاہتے ہیں، ان کو اگر تکلیف ہے تو صرف محمد الرسول اللہ سے ہے، کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی پھر محبت کی بات ہوگی، پھر جوڑنے کی بات ہوگی، پھر نفرت کے خاتمے کی بات ہوگی۔ لوگ عبادت گاہوں میں جاتے ہیں، کسی شرابی کو آپ پوچھیں کہ شراب سے کتنا عشق ہوتا ہے، کبھی کسی شرابی کو پوچھئے گا، اگر رات کو 2 بجے 1 بجے بھی ایک شرابی دوست دوسرے کو فون کرے نا فلاں جگہ چلنا ہے پینے کے لیے، تو وہ اسی وقت تیار ہو جائے گا۔ شراب کی عادت ایسی ہوتی ہے کہ بندے کو کہیں جانا پڑ جائے، اگر شراب کی دعوت مل جائے تو اسی وقت تیار ہو جاتا ہے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار کہا، ان کو رومیوں نے جب لالچ دی، جب روم فتح کر رہے تھے، ان کو کہا کہ تمہیں اتنی دولت دیں گے، تمہارے تمام سپاہیوں کو اتنے پیسے دیں گے، واپس چلے جاؤ۔ انہوں نے خط کے جواب میں لکھا تھا، کیونکہ رومی بھی بہت شراب پیتے تھے نا، فرمایا جس طرح تم کو شراب سے محبت ہے اس طرح کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کو اپنی موت کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ دیکھو، ڈرایا تو اسے جا سکتا ہے نا جس کو زندگی عزیز ہو۔ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ قربانیوں سے لبریز، خوف زدہ ان کو کیا جا سکتا ہے جن کو اپنی جان عزیز ہو بہت۔ یہاں تو ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، ہر نماز میں مسلمان دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ کل میں سفر میں تھا، میرے ساتھ ایک دوست بیٹھے ہوتے غیر مسلم، میں ان سے یہی گفتگو کر رہا تھا، میں کہا لوگ عبادت گاہوں میں جا کے زندگی مانگتے ہیں، دولت مانگتے ہیں، صحت مانگتے ہیں،
ترقی مانگتے ہیں. اور میں نے کہا ہمارے محمد رسول اللہ نے ہمیں کہا کہ تم عبادت کے دوران اپنی موت کو یاد رکھو کہ جب موت آئے تو اچھی حالت کے اندر آئے. جب موت یاد رہے گی تو کسی سے گنڈا گردی نہیں کریں گے. اگر موت کا خیال دل میں آئے گا تو کسی بہن بیٹی کی طرف برا نہیں دیکھیں گے. اگر یہ یاد رہے گا کہ کل کو مرنا ہے, اللہ کے حضور جانا ہے, تو کوئی برائی نہیں کریں گے. تو جو بھی ادارے بڑے, جو بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں, پہلی بات تو یہ کہ شاید ہم نے طاقت کے ذریعے ان کو خوف زدہ کرنا ہے, طاقت کے ذریعے ان کو ڈرانا ہے, تو یہ ورقہ تو اس کتاب میں سے پھاڑ دیا جائے کہ جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا, ان کو خوف زدہ نہیں کیا جا سکتا, خوف زدہ نہیں کیا جا سکتا. خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں فرمایا, بھئی تمہیں پتہ ہے کہ افضل مسلمان کون سے ہوں گے, اعلیٰ مسلمان کون سے ہوں گے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے, فرمایا وہ تو افضل ہیں ہی, وہ تو افضل ہیں ہی, اللہ نے ان کو نبی بنا کے بھیجا ہے. صحابہ نے پھر ہمت کی, فرمایا یا رسول اللہ ہم لوگ جو آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. وہ فرمایا تم تو افضل ہو ہی, میرے صحابی ہو, میرے ساتھ رہتے ہو, میں تو یہ پوچھتا ہوں کہ افضل اچھے اعلیٰ مسلمان کون سے ہوں گے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بذات خود بتائیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا میرے صحابہ ہمارے بعد, بہت بعد, پھر ان کے بعد جو لوگ دنیا میں آئیں گے, جو دنیا میں آئیں گے جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوگا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوگا. حدیث کا مفہوم ہے ابو بکر کو نہیں دیکھا, عثمان کو نہیں دیکھا, حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کو نہیں دیکھا, سیدنا عمر بن خطاب کو نہیں دیکھا, ابو عبیدہ بن جراح کو نہیں دیکھا, سیدنا بلال کو نہیں دیکھا. فرمایا میرے صحابہ بہت بعد جو مسلمان دنیا میں پیدا ہوا کریں گے جنہوں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا ہوگا, اور بہت سارے ایسے ہوں گے جنہوں نے مکہ اور مدینہ منورہ بھی ابھی نہیں دیکھا ہوگا, لیکن فرمایا ان کو مجھ سے اتنا پیار ہوگا کہ میری عزت کے لیے, میری ناموس کے لیے اپنی قربانی دے دیا کریں گے. میں بڑے بزرگوں کے آج قصے نہیں سناؤں گا, وقت بھی ہو گیا ہے, لیکن ایک بندے کا قصہ مجھے یاد آ گیا, بہت خوبصورت واقعہ ہے, وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں, اس کے بعد اپنی گفتگو ختم کر دوں گا. آج سے 60 70 80 سال پہلے جب نیا سسٹم شروع ہوا, لوگوں نے شیکسپیئر کو پڑھنا شروع کیا, لوگوں نے رشیا کو پڑھنا شروع کیا, امریکہ انگلینڈ کی انگریزی کی کتابیں آنے لگی, تو ہر مذہب کے لوگ آکسفورڈ کی یونیورسٹیوں میں پڑھنے لگے. تو اس وقت ایک شاعر تھا ساغر خیامی, تو اس وقت لیلن کا دور بھی چل رہا تھا, بیچ میں ہٹلر کا دور بھی اسی دور سے گزرا. تو اس دور میں جو نئے لوگ انگریز بن رہے تھے نا, اپنی گفتگو میں بھی انگریزی جھاڑتے تھے, بڑے بڑے جو پروفیسر پرانے دور کے ہوتے تھے. تو لاہور میں ایک چائے نئے کافی سٹال شروع ہوئے تھے دیش میں, لاہور ٹی سٹال بہت مشہور جگہ تھی, تو سارے بڑے بڑے پروفیسر وہیں بیٹھتے تھے آ کے. تو کیمنسٹ لوگ جو تھے, جو خدا کو ہی نہیں مانتے, اور کیمنسٹ بھی, مسلمان بھی, ہندو بھائی بھی, سکھ بھائی, سب اکٹھے بڑے پروفیسر بیٹھتے تھے. تو لاہور کا واقعہ ہے کہ ایک ٹی اسٹال پہ چائے کی محفل روز لگتی تھی, شرابی بھی بیچ میں بیٹھے رہتے تھے, سب پی کے آگے وہاں بیٹھ گئے, چائے پینے لگے. تو 5-7 لوگ نشے میں بیٹھے ہوئے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں. ایک کیمنسٹ آدمی جو خدا کو نہیں مانتے, اس نے ایک مسلمان پروفیسر کے ساتھ جو نشے میں تھا اس کے ساتھ گفتگو شروع کی کہ یار تمہارا علم بہت بڑھیا ہے. اس نے پھر لیلن کے بارے میں گفتگو کی, تو اس نے اس کی اتنی برائی کی اس مسلمان نے کہ وہ پروفیسر بڑا حیران رہ گیا جو کیمنسٹ تھا. تو اس نے تھوڑی دیر بعد پھر اس سے رشیا کے زار کے بارے میں بات کی. اس نے زار کی بھی ساری اتہاس کھول کے اس کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی. اس نے پھر ہٹلر کی بات کی,
تو کیونکہ جب مجلس گرم ہوتی ہے، گرم ہوتے ہوتے جوش خروش میں تھا، تو ہٹلر کی بات کی تو اس نے ہٹلر کا بھی پورا اتہاس کھول کے اس کی برائیاں کی. تو اس کمیونسٹ کو ایسا لگا کہ جب دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کی برائیاں کر رہا ہے، کرتے کرتے اس بندے نے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ اب یہ پورے جوش میں ہے، جس کا ذکر کر رہا ہوں اسی کے نعوذ باللہ خلاف بول رہا ہے. اب یہ اپنے علم کے غرور میں ہیں. اور جب اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گفتگو کے اندر ذکر کیا تو ساغر خیامی نے اپنے سامنے جو بوتل پڑی ہوئی تھی نا وہ اٹھائی اور اس کمیونسٹ کے سر پہ ماری. بوتل ٹوٹ گئی اور ساغر رونے لگا. فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نشے کی حالت میں بھی اپنے آقا کے خلاف کچھ کہہ دوں؟ تم نے اتنا بے غیرت سمجھا ہمیں؟ میں بڑے بڑے ولیوں کا قصہ نہیں سنا رہا ہوں آج. ایک شرابی مسلمان کا ذکر تم سمجھتے کیا ہو؟ کیا تم پوری فوج لگا کے ان رگوں میں سے محمد الرسول اللہ کا عشق نکال سکتے ہو؟ ہم محمد الرسول اللہ نے ہمیں خریدا ہے. آؤ دکھائیں محمد الرسول اللہ نے ہمیں اپنی چھاتی سے لگایا ہے. آج بھی مسجد کے اندر جب نماز ہوتی ہے تو اگر جس مرضی برادری کا آدمی ہو، اگر ملک کا بادشاہ جو مسلمان ہو، کوئی گورنر ہو، کوئی شاہی امام ہو، کوئی بڑے سے بڑا شیخ الحدیث ہو، کوئی بڑے سے بڑا متولی ہو، نماز میں اگر وہ دیر سے آئے گا تو میاں صاحب وہ پیچھے جوتیوں میں نماز پڑھے گا. یہ نظام اگر کسی نے دیا تو یہ محمد الرسول اللہ نے دیا.